السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں 7 گناہ اس طرح کے ہیں جو 70 گناہوں کے برابر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں 7 گناہ ایسے ہیں جو 70 گناہوں کے برابر ہیں۔ ان گناہوں کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو کہ 70 گناہوں کے برابر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، تیسرا یتیم کا مال کھانا، چوتھا سود کھانا، پانچواں جادو کرنا، چھٹا پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، ساتواں جہاد سے بھاگنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے دراصل وہ سارے ہی گناہ کبیرہ ہیں، جیسے کہ زنا، چوری، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، شراب پینا کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ کیونکہ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اس کے بعد انسان جتنی بھی نیکیاں کریں، جتنے بھی نیکی کے کام کریں، صدقہ خیرات کریں، جتنے بھی فرائض کو ادا کریں، لیکن اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے تو اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں اور ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 میں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور اس پر بھی جہنم کا عذاب ہے، ایسا شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 19 میں ہے، اور جو کوئی تم میں ظلم کرے گا اس کو ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الہود کی آیت نمبر 18 میں ہے، سن لو ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیں کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہی ہے اور عذاب سخت ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو عذاب دے گا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے اور سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے ایسے شخص کے لیے۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانے والے کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ اپنی زندگی میں اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے، انگاروں سے بھر رہا ہے۔ اسی طرح سود کے متعلق بھی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے قیامت والے دن اس کا پیٹ جو ہے وہ سانپوں سے بھرا ہوا ہوگا اور سود کھانے والا اللہ و رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح جادو کا کرنا، جادو جو ہے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حسد، بغض و کینہ رکھنا ہے جو کہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، لہٰذا جادوگر بھی کبھی جنت میں داخل نہ ہو پائے گا اور یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہے۔ اور اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہیں جو کہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہوگا کہ انسان اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں یہ بھی شامل ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، ایسا شخص بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جو کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے دنیا و آخرت میں رسوائی ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اس سے کوئی بھی گناہ اس طرح کے سرزد ہو چکے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اور حقوق العباد کے سلسلے میں اگر گناہ ہو چکے ہیں تو اس کو چاہیے کہ لوگوں پر جس پر بھی ظلم اس نے کیا ہے ان پر احسان کرے اور ان کے حق میں دعا کرے۔
اور اگر ایسا شخص فوت ہو چکا ہے جس پر اس نے الزام تراشی کی، اس پر ظلم کیا، تو اس کے حق میں رحمت کی دعا مانگے، اور اگر اس کی اولاد میں سے کوئی باقی ہو تو اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ اسی طرح جہاد سے بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ جہاد سے کیا مراد ہے کہ نیکی کی طرف اگر کوئی بلائے تو اس سے رکنا، جیسے کہ کوئی قرآن سیکھنے یا سکھانے کے لیے بلا رہا ہے تو انسان عذر و بہانے ڈھونڈے، مال کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی مدد نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقہ و خیرات نہ ادا کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں کا انسان محاسبہ کرے اور استغفار کر لے، اور اپنے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ادا کرے، اور یہ سوچے کہ اللہ کی ذات اس کو ہر لمحہ دیکھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس پر 2 نگہبان فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اور انسان اپنا محاسبہ کرے کہ یہ جو حدیث کے مطابق 7 گناہ ہیں جو کہ 70 گناہوں کے برابر ہیں، وہ کہیں مجھ میں تو نہیں، اور اگر انسان میں ہیں تو فوری سے ان کو ترک کیا جائے اور ان کا کفارہ ادا کیا جائے، جہاں جہاں ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کا کفارہ ادا کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، ان کے حق میں دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔